کہتے ہیں ایک بار فاتح عالم سکندر اپنے استاد ارسطو کے ساتھ گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑا برساتی نالا آیا جو موسلا دھار بارش کی وجہ سے بکھرا ہوا تھا۔ یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان تکرار شروع ہو گئی کہ پہلے کون نالا پار کرے گا۔ سکندر بضد تھے کہ وہ پہلے نالا پار کریں گے۔ میں ہوں جمیل احمد اور آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل پر ہم آپ کے لیے ایسی ٹپس لے کر آتے ہیں جو شخصیت کی ترقی، کیریئر میں کامیابی اور تعلیم و تربیت کے میدان میں آپ کے بہت کام آنے والی ہیں۔ اگر آپ اسکول بک پر نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ کافی بحث کے بعد بالآخر ارسطو نے ہار مان لی اور پہلے سکندر ہی نے نالا پار کیا۔ جب استاد اور شاگرد نے نالا پار کر لیا تو ارسطو ذرا سخت لہجے میں سکندر سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کیا تم نے مجھ سے پہلے راستہ عبور کر کے میری بے عزتی نہیں کی؟ سکندر نے انتہائی ادب سے جھک کر جواب دیا، ہرگز نہیں استاد محترم، دراصل نالا بفرا ہوا تھا اور میں یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ارسطو رہے گا تو ہزاروں سکندر اعظم وجود میں آئیں گے، لیکن سکندر ایک بھی ارسطو کو وجود میں نہیں لا سکتا۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دور میں استاد کو والدین کے بعد سب سے زیادہ عزت حاصل رہی ہے۔ بادشاہ ہوں یا سلطنتوں کے شہنشاہ، خلیفے ہوں یا ولی اللہ، سب ہی اپنے استاد کے آگے ادب و احترام کے تمام تقاضے پورے کرتے نظر آئیں گے۔ وقت کے بہت بڑے خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے مامون الرشید اور امین الرشید تھے۔ دونوں ایک بار استاد امام نسائی کی مجلس سے اٹھے تو دونوں استاد کو جوتے پکڑانے کے لیے لپکے۔ دونوں میں اس بات پر تکرار بھی ہو گئی۔ استاد کی عزت کرنے والے لائق بچوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں ایک ایک جوتا اپنے استاد کو پکڑائیں گے۔ جب خلیفہ وقت کو معلوم ہوا تو اس نے امام نسائی کو بلایا اور نہایت عزت و احترام سے پوچھا کہ آپ بتائیے اس مملکت میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ امام نسائی نے فرمایا کہ بے شک زیادہ عزت کے حقدار خلیفہ وقت ہیں۔ جواب میں ہارون الرشید نے کہا، سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جس کے جوتے اٹھانے کے لیے خلیفہ کے بیٹوں میں جھگڑا ہونے لگے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، امام صاحب، بے شک آپ ہی زیادہ عزت کے حقدار ہیں، اور اگر آپ نے میرے بیٹوں کو اس کام سے روکا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ استاد کی عزت کرنے سے میرے بچوں کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔ وقت گزرا، زمانے نے چال بدلی، روایتیں بدلیں، نہیں بدلا تو استاد اور شاگرد کا انوکھا اور خوبصورت رشتہ۔ نہ صدیوں کی مسافت نے اس احترام کو گہنایا جو استاد کا خاصہ تھا، اور نہ ہی وقت کی دھول شاگرد کی اپنے استاد کے ساتھ بے پناہ اور بے لوث محبت پر ذرہ برابر اثر انداز ہو سکی۔ ویسے تو مولانا رومی اور ان کے روحانی استاد شمس تبریز کی پہلی ملاقات کے بارے میں کئی طرح کے قصے مشہور ہیں، مگر ان کی سچائی یا حقیقت میں سر کھپانے کی بجائے ہم مولانا رومی ہی کے الفاظ میں جانتے ہیں کہ اس ایک ملاقات نے کس طرح ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں، مجھے آج بھی چینی کے گوداموں کے قریب کی وہ جگہ اچھی طرح یاد ہے جہاں میری اپنے روحانی استاد شمس تبریز سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اب جب کبھی ان دنوں میں شمس سے دائمی جدائی کا غم شدت اختیار کر جاتا ہے تو میں چلے میں بیٹھ کر شمس کے سکھائے ہوئے محبت کے انہی 40 اصولوں پر غور شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا شمس اس دنیا سے رخصت ہوا تو کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں کسی دوسرے نام سے ایک نئے تبریز نے جنم لیا ہوگا، کیونکہ شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن روح وہی رہتی ہے۔ کچھ صدیاں پیچھے جا کر مغلیہ دور میں قدم رکھتے ہیں۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو ملا احمد جیون سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ شہنشاہ بننے کے بعد ایک روز استاد کی یاد ستائی تو انہوں نے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ دونوں نے عید کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ وقت رخصت اورنگزیب نے محترم استاد کو ایک چونی یعنی 4 آنے بصد احترام پیش کیے۔ وقت کا دھارا بہتا گیا، اورنگزیب سلطنت کے مسائل میں ایسا الجھے کہ ملا جیون سے ملاقات کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ لگ بھگ 10 سال بعد ان سے اچانک ملاقات ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ملا جیون اب علاقے کے خوشحال ذمہ دار تھے۔ استاد نے شاگرد کی حیرت بھانپتے ہوئے بتایا، بادشاہ سلامت، میرے حالات میں یہ تبدیلی آپ کی دی ہوئی اس ایک چونی کی بدولت ممکن ہوئی۔
اس بات پر اورنگزیب مسکرائے اور کہا کہ استاد محترم، آپ جانتے ہیں میں نے شاہی خزانے سے آج تک ایک پائی نہیں لی، مگر اس روز آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چونی میں نے شاہی خزانے سے اٹھائی تھی اور اس رات میں نے ہی بھیس بدل کر آپ کے گھر کی مرمت کی تھی تاکہ خزانے سے لی ہوئی چونی واپس لوٹا سکوں۔ استاد شاگرد کے درمیان خلوص و محبت، جذبہ ایثار اور انتہائی ادب و احترام صرف مشرقی یا اسلامی معاشرے کا خاصہ نہیں رہا، بلکہ تاریخ میں کئی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جہاں مغربی معاشرے میں بھی استاد نے والدین سے بڑھ کر قربانیاں دے کر شاگرد کی زندگی سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہی میں سے ایک لازوال داستان ہیلن کیلر اور ان کی جذبہ ایثار سے سرشار استانی مس این سلیوان کی بھی ہے۔ یہ ٹیلی فون کے موجد الیگزینڈر گراہم بیل تھے جنہوں نے ان کی ملاقات ہیلن نامی اس انوکھی بچی سے کروائی جو شدید دباؤ کا شکار تھی اور دیکھنے، سننے اور بولنے کی تینوں حصوں سے محروم تھی۔ این سلیوان نے ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے ہیلن کو پڑھانے کی ٹھانی۔ وہ اس کے ہاتھ پر پانی گرا کر بتاتی کہ پانی کیسا ہوتا ہے، اس کے احساسات جگاتی۔ یوں بتدریج کٹھن مراحل کے بعد ہیلن اپنے ارد گرد کی دنیا سے آشنا ہوئی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک نامور مصنفہ بنی جس کا تمام تر سہرا این سلیوان کے سر ہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں جب این سلیوان ہسپتال میں تھیں تو کامیابیوں کے عروج پر چڑھتی ہیلن ہر روز ان سے ملنے آتی، مگر وہ کسی بھی طرح ان قربانیوں کا خراج ادا کرنے سے قاصر تھیں جو اس عظیم استانی نے ان کی زندگی سنوارنے کے لیے دی تھیں۔ اشفاق احمد اپنی کتاب زاویہ کے اندر روم میں قیام کے دوران پیش آنے والا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہاں ان کا ٹریفک چالان ہوا اور انہیں 12 آنے جرمانہ ادا کرنے کی سزا دی گئی۔ بوجوہ وہ جرمانہ ادا کرنے سے قاصر رہے تو انہیں عدالت میں حاضر ہونا پڑا۔ جج ان سے سوال کرتے رہے مگر انہیں جواب دینے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بس وہ یہی بول پائے کہ جی میں یہاں پردیسی ہوں۔ اس پر جج نے مجھ سے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں نے بڑی شرمندگی سے سر جھکا کر جواب دیا کہ جی میں ٹیچر ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جج اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سب کو حکم دیا کہ اے ٹیچر ان دا کورٹ۔ سب احترام میں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ پھر جج نے انہیں یوں مخاطب کیا جیسے بڑے ہی شرمندہ ہوں۔ اسی شرمندگی میں جج نے کہا کہ جناب آپ استاد ہیں، ہم جو آج جج، ڈاکٹر، انجینئر جو کچھ بھی بنے بیٹھے ہیں وہ آپ اساتذہ ہی کی بدولت ممکن ہو پایا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر آپ کو چالان ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ اشفاق احمد نے مزید لکھا کہ اس روز وہ اس قوم کی ترقی کا اصل راز جان گئے تھے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے انقلاب نے اب بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے۔ تلخ ترین حقیقت یہ ہے کہ پہلے جیسی محبتیں باقی رہی ہیں اور نہ رشتوں میں خلوص جو انسانی معاشرتی زندگی کی بنیاد تھے۔ یہ چیزیں اب خال خال ہی ملتی ہیں۔ مختصراً وقت کے دھارے کے ساتھ دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم جیسا مقدس پیشہ بھی بدل گیا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں تھے وہ بھی دن کے خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے، بدلا زمانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے۔ شاید اسی لیے نہ اب ارسطو جیسے اساتذہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور نہ ہی کوئی سکندر اعظم بنتا ہے۔